اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، یہ آج ہمارے پروگرام کی جو ہے اسپیشل ایپیسوڈ ہے کہ جو ہم نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی رحلت کے بارے میں جو ہے یہ مرتب کیا ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب کو آج لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا اور ان کو جو ہے مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ جو ہے وہ منہ کو آتا ہے، کیونکہ موت العالم موت العالم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کسی عالم کی موت جو ہے وہ پورے جہان کی موت ہوتی ہے۔ اور آج جو ہے پاکستان کے اندر یہ سوگواری کی کیفیت موجود ہے کہ ایک بہت بڑے محب رسول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بے پناہ محبت کرنے والے اور ناموس رسالت کا پہرا دینے والے، وہ جو ہے وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں رہے۔ علامہ خادم حسین رضوی جو ہے وہ پاکستان کے ایک شہر اٹک سے تعلق رکھتے تھے، اور اٹک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سنگلاخ وادیوں کا شہر ہے۔ اور علامہ مرحوم نے جو فطرت کے نگہبان جو ہے وہ دو طرح کے لوگ بیان کیے ہیں، تو ان میں سے ایک علامہ صاحب بھی تھے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو مرد کوہستانی جو تھے وہ علامہ صاحب تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر جو ہے وہ خدمت دین کے اوپر معمور کیا تھا۔ اور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جوانی کے عالم میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہو گئے۔ 54 اور 55 سال کی عمر کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہت ہی چھوٹی عمر میں بہت بڑا کام لیا ہے، اور یہ کام جو ہے یہ ناموس رسالت کا کام ہے۔ ناموس رسالت اصل میں ہے کیا؟ کیونکہ خاص طور پہ جو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ غلغلہ مچ جاتا ہے جب اس حوالے سے بات ہوتی ہے، تو یہ جان لیں کہ یہ مسلمانوں کا بہت ہی سینسٹیو پوائنٹ ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ باکسنگ کے کھیل میں ہمیشہ جو مخالف باکسر ہوتا ہے وہ دوسرے کے اوپر اس جگہ پر حملہ کرتا ہے جہاں پر اس کو ضرب آئی ہو یا جو اس کا بہت ہی سینسٹیو ایریا ہو۔ تو ہمارا جو ہے اسلام کے حوالے سے بہت ہی سینسٹیو ایریا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، لہٰذا جو ہے جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہوتا ہے، جسے بہت پہلے اقبال نے جو ہے وہ نشاندہی کر دی تھی کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو یہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے بدنوں سے نکالنے کی کوشش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ جس کے بارے میں قرآن سورہ حجرات کے اندر فرماتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر بلند مت کرو، اور فرمایا کہ اگر کرو گے تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال جو ہے وہ حبط ہو کر رہ جائیں گے، چاہے آپ کتنے ہی پرہیزگار ہوں، کتنے ہی متقی ہوں، لیکن اگر نبی کی آواز پر یعنی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر کوئی بھی اگر ہماری زبان پھر بھی چلتی ہے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہو سکتا ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے اعمال کو حبط کرنے والی ہے۔ بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اور اپنے قدموں کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ۔ تو یہ چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے۔ اور دیکھیے قرآن حکیم کا بھی عجیب اسلوب ہے کہ جہاں پر اطیع اللہ و اطیع الرسول، جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا تقاضا کیا وہیں پر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تقاضا جو ہے وہ کیا ہے۔ اور پھر جس طرح سے فرمایا کہ دنیا کی ساری محبتیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی ہے، وصال ہوا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے تھے اور کہا کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑا حکیمانہ خطاب کیا اور جو ہے اس کیفیت کو کنٹرول کیا کہ کہا کہ جو اللہ کو پوجتے تھے تو وہ جان لے کہ اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے یا ان کو اپنا معبود تصور کرتے تھے تو وہ یہ جان لے کہ وہ آج ہم میں نہیں رہے ہیں۔ تو لہذا جو معبود ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسول جتنے بھی اس دنیا کے اندر آئے وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو اسی طرح سے یہ اسی قافلے کا ایک تسلسل تھا کہ علامہ صاحب جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ناظرین محترم، جو اس وقت پوری دنیا کا زور ہے کہ اسلام مذہب ہے تو وہ ٹھیک ہے، ہمیں اس کو وہ قابل قبول ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سیاسی تحریک ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے،
کیا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ریچول جو ہے اپنی مذہبی جو فرائض ہیں، جو آپ کی عبادات ہے وہ ادا کریں، ہم مساجد بھی بنا کے دیں گے، ہم ساری سہولیات جو ہے وہ فراہم کریں گے، لیکن اگر یہ بات تم کرو کہ اسلام جو ہے وہ ایک سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم رکھتا ہے، تو یہ بہت بری بات ہے، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہم اسلام کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم باقی مذاہب کی طرح اس کو بھی جو ہے وہ رسومات کا جو ہے وہ مذہب دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے آگے ہم اس کو نہیں برداشت کر سکتے۔ اور وہ بات کو بھی مت بھولیے کہ جو ایک امریکن مفکر ہنٹنگٹن نے کہی ہے، کہ جس نے اپنا ایک مقالہ لکھا کلیش آف سویلائزیشن، اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ دنیا کی تہذیبوں کو ہڑپ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، سب جو ہے وہ ان کو ہڑپ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے دو کے بارے میں کہا تھا کہ وہ مشکل ترین ہے، جو ہمارے لیے لوہے کا چنا ثابت ہوں گی۔ ایک تو اس نے کنفیوشس کی جو تہذیب ہے، یعنی چائنا کی جو تہذیب ہے، اس کے بارے میں یہ کہا تھا، لیکن اس کے اوپر بھی اس نے کہا تھا کہ تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی، لیکن اس کو ہم اپنے جو ہے اپنے رنگ میں رنگ لیں گے۔ اور دوسری اس نے کہا تھا کہ اسلام ہے کہ جو سب سے بڑا ہارڈ چنا ہے، اور اس کے بارے میں اس نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ ختم کرنا بہت مشکل کام ہے۔ آج اصل میں یہی جو ہے یہ سارا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کسی طریق سے جو ہے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی جو ہے وہ چوکوں چوراہوں پر گفتگو کا موضوع بنا دیا جائے، اسی طرح سے کہ جس طرح سے ہم کسی موجودہ سیاسی لیڈران کی باتیں کرتے ہیں، اس میں بکواس کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اس میں جو ہے ان کا ٹھٹھا بھی اڑا دیتے ہیں، ان کا مذاق بھی کر دیتے ہیں، تو بے نہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرمت کے اوپر بھی جو ہے وہ اسی طرح سے تان درازی کر سکیں، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جب تک بھی اس خطہ ارضی کے اوپر آخری مسلمان بھی ہے، یہ کام وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اسی قافلے کے سالار تھے علامہ خادم حسین رضوی صاحب، کہ جنہوں نے لبیک لبیک یا رسول لبیک کے نعرے سے جو ہے وہ پوری فضا کو گونج دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے یہاں پر آ کر فرقہ واریت کو بھول جاتے ہیں۔ بابا جی کے بارے میں جو احترام دوسرے مسالک کے اندر بھی موجود تھا، اور بعض لوگ بابا جی کے جو ہے وہ درستگی جو طبیعت کی تھی اس کے بارے میں شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، تو جان لیں کہ وہ بھی انسان تھے، اور بشری تقاضا ہے یہ چیز جو ہے کہ انسان جو ہے وہ بسا اوقات جو ہے وہ باہر ہو جائے آپے سے، یہ بشری تقاضا ہے، اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے، لیکن ان کے کام سے اور ان کے مشن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہے کہ ناموس رسالت جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ مشن تھا کہ جو علامہ صاحب لے کر چلے ہیں، اور جیسا کہ ان کی مجلس شورا نے اب ان کے بیٹے علامہ سعد رضوی کو جو ہے ان کا جانشین مقرر کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے بھی آج جو ہے اپنے وابستگان سے اس چیز کا عہد لیا، اور خود بھی اس کا عہد دیا کہ وہ اس مشن کو جاری رکھیں گے جو علامہ خادم حسین رضوی کا تھا۔ لیکن بہت ابھی ٹائم لگے گا اس معاملات کو سنبھلنے میں، کیونکہ علامہ صاحب کے پائے کا عالم ہونا، علامہ صاحب کے پائے کا جو ہے محدث ہونا، اور علامہ صاحب کے پائے کا فکر اقبال کو جو ہے وہ پانے والا بندہ، وہ بہت مشکل ہے، اس میں بہت ٹائم لگے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ خلا کبھی بھی جو ہے نہیں رہے گا اور یہ پر ہوگا۔ اور علامہ صاحب نے آج اس قافلے کا جو ہے وہ اس کا رکن تھے کہ جو اس دنیا سے جا چکے، کہ جو قافلہ جو ہے صحابہ اکرام کی جماعت میں ہمارے سامنے آیا تھا، پھر اس کے بعد وہ قافلہ جو ہے دنیا کے اندر بے شمار عشاق جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے سرشار تھے، انہی کا تسلسل تھا۔ اور اس لاہور نے دوسری دفعہ دیکھا ہے کہ پہلے غازی علم الدین شہید جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پر جنازہ ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا آج جنازہ جو ہے وہ بہت بڑا ہوا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے بہت بڑی مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطہ ارضی کو خاص طور پہ اس کام کے لیے چنا ہوا ہے، اور یہ کام جو ہے یہیں سے پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ عالم عجم میں یہ کام ہونا ہے، اور عالم عجم میں بھی خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند میں آپ دیکھیں کہ جب بھی کبھی کوئی رد عمل سامنے آیا ہے تو پاکستان میں سامنے آیا ہے، بھارت میں سامنے آیا ہے، وہاں کے مسلمان جو ہے بیدار ہو جاتے ہیں، یا بنگلہ دیش کے اندر یہ جو ہے بہت بڑے بڑے جلوس جو ہے اس ضمن میں نکلتے ہیں، تو یہ کام رکنے والا نہیں ہے، اور اسی طرح سے لوگ آتے جائیں گے۔ یہ بالکل ویسے ہی مثال ہے کہ جیسے اولمپک کی ٹارچ لے کر جو ہے وہ چلتا ہے ایک ایتھلیٹ اور پھر آگے دوسرا ایتھلیٹ، تو علامہ صاحب بھی اپنے حصے کا کام کر گئے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا، اور اپنی معذوری کو بھی کبھی آڑے نہیں آنے دیا۔ حالانکہ مولانا کوئی پیدائشی جو ہے معذور نہیں تھے،
ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی جو ہے وہ دونوں ٹانگیں جو ہے وہ لاغر ہو گئی تھی، تو اس کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ معذور ہوئے تھے، لیکن اس معذوری کو بھی کبھی آڑے نہیں آنے دیا۔ انہوں نے جو ہے وہ مسجد و محراب کے ممبر کے اوپر بھی بیٹھ کر جو ہے وہ اپنا فرض ادا کیا، اور پھر چوک و چوراہوں کے اندر بھی بات کی، اور دھرنوں کے دوران بھی وہ ایک ہی پیغام دیتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے جو ہے عظمت کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی منزلیں آسان فرمائے، اور ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ ہمارے دلوں کو منور رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔